اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی الحمد للہ علی آلائہ الحمد للہ علی نعمائہ الحمد للہ علی ما ہدانا والشکر علی ما اولانا والحمد للہ بارئ الخلائق اجمعین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و سید الانام شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا و مولا العالمین رحمتا للعالمین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الطاهرين والمطهرين الخالصين والمخلصين والمخلصين أمراء المؤمنين والمتقين والصالحين وأمناء الله في العالمين سيما بقية الله وحجة الله في الأرضين الذين قال الله تبارك وتعالى في حقهم وفي شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على اما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا بسم الله وبالله وتوكلت على الله. قال الله تبارك وتعالى في سورة المجادلة بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. سورہ مجادلہ میں ہم بات چیت کر رہے ہیں، لیکن ان دنوں کے مناسبت سے ہماری یہ بات تفسیر میں ہے اور ہم اپنے درسی سیشن میں اس میں جن تفاسیر کو دیکھتے ہیں اور جن تفاسیر سے استفادہ کرتے ہیں وہ الکوثر ہے جو کہ علامہ محسن نجفی صاحب نے لکھی ہے، اور اس کے ساتھ تفسیر انوار النجف ہے جو علامہ مرحوم حسین جاڑہ نے تحریر کی ہے اردو میں، اور تیسری ایک اہل سنت کی تفسیر بھی ہم سامنے رکھتے ہیں اپنی بحث میں، وہ ہوتی ہے تدبر فی القرآن احمد حسن اصلاحی صاحب کی ہے. تو آج تھوڑی سی بات چیت ان مفسرین میں سے ایک جناب حضرت علامہ حسین جاڑہ صاحب کے حوالے سے عرض کروں گا، چونکہ 5 دسمبر کو ان کی رحلت کا دن گزرا ہے اور جاننے میں حرج نہیں ہے، یقیناً ہمارے درس کا حصہ ہے اور اتنا ہی مفید ہے ان کے بارے میں جاننا، کیونکہ علمی پروسیجر میں یا اس راستے میں جو اس راستے پہ پہلے چلے ہوئے افراد ہیں ان کی زندگی کے بارے میں جاننا بہت مفید ہوتا ہے ان کے لیے جو دوسرے پیچھے سے آ رہے تھے. میں ان کے زندگی کے حوالے سے یا ان کے تمام پہلوؤں کو تو خیر مد نظر نہیں رکھ سکتا ہوں، نہ ہی اتنا ہمارے وقت کا تقاضا ہے، بلکہ صرف 2 پہلوؤں پہ تھوڑی سی بات کریں گے آج. ایک ان کے تعلیمی حوالے سے اور دوسرا ان کی یہ کتاب انوار النجف. ویسے انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، لگ بھگ 20 کے قریب 20 کتابیں ہیں جو اچھی خاصی ضخامت والی اور معتبر کتابیں، یعنی جاندار کتابیں، ایسے چھوٹے چھوٹے کوئی رسالے یا پمفلٹ ٹائپ یا اس طرح کی جیسے بہت سارے لوگ اپنے نام کی لسٹ بڑھانے کے لیے بتا دیتے ہیں، اس طرح نہیں، بلکہ صحیح سے کسی بھی موضوع پر جو انہوں نے لکھا ہے تو جم کر انہوں نے تاریخ کی لکھی ہے یا تفسیر لکھی ہے یا اور جو عقائد کی لکھی ہے یا فقہ کی لکھی ہے یا دوسرے موارد میں جہاں بھی لکھی ہے تو وہ صحیح سے ایک موضوع کو جس طرح تکمیل کیا جاتا ہے یا جتنا ضرورت ہوتی ہے معاشرے کی اس لیول کی بات انہوں نے کی. عوامی کتابیں ہیں اور پڑھنے کے قابل ہیں. پہلے جو ان کا ابتدائی تعلیم میں آنے کا سلسلہ، یہ خود ایک دلچسپ بات تھی. حضرت علامہ حسین جاڑہ کیسے اس تعلیمی سلسلے میں داخل ہوئے. ان کے والد مرحوم اللہ بخش جاڑہ خود بہت بڑے زمیندار اور متمول افراد میں سے تھے، مناسب
سلسلے ان کے زمینوں کے بھی تھے اور کھیتی باڑی کے بھی تھے. خود وہ باقاعدہ عالم دین شاید نہ تھے کہ جنہوں نے مدرسے میں کچھ پڑھا ہو، لیکن اپنے مطالعات اور اپنے حصول معلومات کے حوالے سے وہ بہت غنی تھے اور اپنے مذہب حقہ کو جم کر جانتے تھے اور اس کا دفاع کرتے تھے، اور تقریباً وہ مبلغ تشیع پہلے سے تھے. اس طرح کے حتیٰ جس وقت کی میں بات کروں، تقریباً یہ 19ویں صدی گزر چکی تھی اور 20ویں صدی کے آغاز کی بات کر رہا ہوں. تقریباً علامہ صاحب کی جو ولادت ہے وہ دوسرے عشرے کے آخر میں تقریباً ہوئی ہے. تو اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جس وقت پاکستان اور ہندوستان اکٹھے تھے، اور ہمارے گاؤں جاڑہ، البتہ یہ بھی ساتھ بتاتا جاؤں کہ میری نسبت حسین بخش جاڑہ، علامہ حسین بخش جاڑہ صاحب سے یہ ہے کہ وہ میری والدہ کے سگے ماموں تھے. تو اس حوالے سے ہم ایک فیملی میں ہوتے ہوئے ایک اس میں کافی ساری چیزوں کا پتہ ہے کہ کیا ہوا، کیسے ہوا. انہوں نے، ان کے جو والد تھے بڑے نانا جی ہمارے، وہ مبلغ تھے، اور ایسے مبلغ نہیں تھے کہ جو صرف بات سے کسی کو اہل بیت کی طرف رغبت دینے والے ہوں، بلکہ وہ زمانہ تھا جب ہندو بھی ساتھ رہتے تھے اور اہل تسنن تو تھے ہی. تو یہ اس طرح کرتے تھے کہ یہ اس زمانے کی ضرورت کے مطابق حتیٰ گندم آفر کرتے تھے. جو دوسری مذاہب والے تھے ان کو گندم دے کر ان کو مسلمان بنا دیتے تھے اور شیعہ بنا دیتے تھے. کیسی بھی اس وقت کراڑ ان کو کہتے تھے. تو ان جو رہنے والے تھے وہ اتنے سمپل، کیونکہ وہ صرف پیدا ہندوؤں کے گھر ہوئے تھے، وإلا اپنے ہندو مذہب کی ابتدائیات بھی وہ نہیں جانتے تھے، جیسے کہ اکثر مسلمانوں کے بھی یہی حال ہے یا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ بھائی اگر آپ جو ہے مسلمان ہو جائیں تو آپ کو ایک بوری جو ہے 100 کلو گندم آپ کو دے دیں گے یا 2 بوریاں دے دیں گے. تو وہ مان جاتے تھے اور کیا ہو جاتے تھے، مسلمان ہو جاتے تھے. اور اس طرح کتنے لوگوں کو انہوں نے اس طرح مسلمان کیا، یعنی تالیف قلوب کے ذریعے. وہ جو عمل قرآن میں یا اصلاً اسلام میں ایک زکوٰۃ کا حصہ ہے، زکوٰۃ کا ایک حصہ یہ ہے کہ آپ کیا کریں، تالیف قلوب کریں، یعنی دوسروں کو مالی فوائد دے کر ان کو اپنے مذہب کی طرف، اپنے اس آئیڈیا کی طرف رجحان دلوائیں. تو یہ کام کرتے تھے. وہ بہت پاکیزہ شخصیت تھے، بہت بڑی شخصیت تھے. ساتھ میں آس میں ان کے جو بھائی تھے وہ بھی اسی طرح علم سے وابستہ لوگ، یعنی بڑے ہی ایسے، آج بھی ایسے لگتے ہیں کہ ان کے وزن کے افراد ہمیں نہیں ملتے ہیں. ان کے ہاں علامہ صاحب کی پیدائش ہوئی. علامہ صاحب کو انہوں نے پڑھایا، میٹرک تک تعلیم حاصل کی. میٹرک کرنے کے بعد فوراً علامہ صاحب کو ایک ٹیچنگ کی جاب بھی دے دی گئی، اس لیے کہ اس زمانے میں میٹرک ایسے لگتا تھا جیسے کہ کسی نے ڈاکٹریٹ کر لی. یہ 1900 اور میں 30 کی دہائی میں بات کر رہا ہوں، 40 سے پہلے، پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. تو پڑھے لکھے لوگ ملتے ہی نہیں تھے، ہوتے ہی نہیں تھے. تو میٹرک ایسے سمجھے تھے کہ آخری درجہ ہے پڑھائی کا. تو ان کو ٹیچنگ میں ایک اسکول میں جاب بھی مل گئی. اب جاب انہوں نے شروع کی، آتے جاتے تھے تو ان کے والد کو خواب میں، یہ بات میں اپنی سگی نانی کی زبان سے نقل کر رہا ہوں، جو کہ ان کی علامہ حسین بخش جاڑہ کی بہن تھیں اور ہمارے بڑے نانا کی بیٹی تھیں، کہ خواب میں علامہ صاحب کے والد 2-3 دفعہ، ایک دفعہ بھی نہیں، ایک دفعہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام آتے ہیں خواب میں اور کہتے ہیں کہ اللہ بخش یہ حسین مجھے دے دے، حسین بخش مجھے دے دے. ایک دفعہ بھی نہیں، 2 یا 3 دفعہ ایسے خواب میں. تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا مسئلہ، میں کیسے دوں. جب جاگتے ہیں تو امام جو مانگ رہے ہیں تو وہ کیا مانگ رہے ہیں مجھ سے، کیسے میں اس کو دوں. بہرحال خود بھی اتنے سمجھدار تھے، آس پاس میں بھی جن سے بات چیت اس طرح کی ہوئی تو پتہ یہ انہوں نے سمجھا کہ بس ٹھیک ہے، ان کو علوم میں اہل بیت کے لیے وقف کر دیتے ہیں، ان کو ادھر سے استفادے دیتے ہیں اور
ادھر طالب علمی کے اس میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہوا، انہوں نے وہاں سے استعفیٰ دے دیا ٹیچنگ سے اور اب پڑھنے کی طرف راغب ہو گئے۔ پڑھنے کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب سوچا اب یہ تو کر لیا، ادھر سے استعفیٰ ہو گیا، لیکن پڑھائیں کدھر؟ کوئی مدرسہ ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ مدرسے ایسے آسانی سے کہاں تھے؟ کوئی مدرسہ آس پاس میں جاڑہ میں رہتے تھے، وہ صوبہ سرحد شمار ہوتا تھا، اس پورے صوبے میں شاید ایک بھی مدرسہ نہ ہو، ایک بھی، اس وقت ایک بھی مدرسہ نہیں۔ اب جب ادھر ادھر سے معلومات کی پتہ چلایا تو ظاہراً جلال پور ننگیانہ جو کہ سرگودا کے قریب بنتی ہے ایک جگہ، وہاں بتایا گیا کہ ایک مدرسہ ہے اور وہاں جو ہے آپ اس بچے کو بھیج سکتے ہیں وہاں۔ اب وہاں جانے کے لیے جائیں کیسے؟ دور ایسا ہے، نہ سڑکیں ہیں نہ بسیں ہیں، صرف راستے تھے جس پہ کوئی بیل گاڑی، کوئی اونٹ، کوئی اس طرح کی چیزیں چلتی تھیں۔ یہ 1940 سے پہلے یا اسی کے آس پاس کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں نہیں تھی۔ اب جانا ہے تو بھی جہاں جانا ہے پیدل جانا ہے، اپنا سامان کاندھے پہ اٹھانا ہے، خود ہی جانا ہے۔ تو کس انداز میں انہوں نے کسی بندے کے ساتھ ان کو جوڑا اور سیٹنگ کی، اور پھر کتنے دنوں کے سفر کے بعد وہ اس جگہ پہنچے جہاں تعلیم حاصل کرنی۔ اب یہاں سے تعلیم انہوں نے جب حاصل کر لی تو ٹھیک ٹھاک، لیکن اب جب تعلیم میں بندہ جاتا ہے تو اس کی اور بھی پیاس بڑھتی ہے، اور پھر وہ چاہتا ہے کہ علوم میں تمام میں مہارت حاصل کرے۔ یہاں باقی سارے علوم جو ہمارے مبادی ہیں ان کے لیے موجود تھے، اساتذہ ادبیات عربی اور دوسرے فقہ کے حوالے سے یہاں موجود تھی، منطق کے حوالے سے بھی یہ موجود تھے، لیکن فلسفہ اور فلکیات ظاہراً اس کے لیے اس وقت ہر مولانا کو یا ہر عالم دین کو ان چیزوں میں بھی ماہر ہونا چاہیے تھا، تب جا کر کوئی عالم شمار ہوتا تھا، یعنی صحیح سے یا جم کر علم کہتے تھے کہ بھائی اس کو کچھ آتا ہے۔ تو علم فلسفہ اور فلکیات کے حوالے سے انہوں نے جب پتہ کیا یا معلوم ہوا کہ یہ تو لکھنؤ جانا پڑے گا، اب علامہ صاحب جو ہے وہ لکھنؤ چلے گئے۔ وہاں اہل سنت کے مدارس میں پڑھنا پڑا، وہاں اہل سنت کے مدارس میں بھی پڑھتے رہے، یعنی اہل سنت بھی استاد اس حوالے سے ان کے رہے، اور وہ وہاں سے پھر جتنا بھی بہرحال انہوں نے پڑھنا تھا، سال تھا 2 سال وہاں پڑھا اور پھر واپس آئے۔ تو جیسے ہی علم تو ایسی چیز ہے کہ جتنا آپ حاصل کرتے جائیں آپ کا ظرف کیا ہوتا جاتا ہے، بڑا ہوتا جاتا ہے۔ عام چیزیں مٹیریلسٹک تو یہ ہوتی ہیں کہ ظرف، جیسے امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ باقی تمام چیزیں جب کسی ظرف میں ڈالی جائیں عام ظروف میں تو وہ ظرف میں جگہ ختم ہوتی جاتی ہے، ظرف بھر جاتا ہے اور جگہ ختم ہو جاتی ہے۔ صرف علم ایسی چیز ہے کہ جتنا آپ اس کو بڑھاتے جائیں گے آپ کا ظرف جو ہے وہ اس میں جگہ اور بھی زیادہ ہوتی جائے گی۔ تو ان کو جب ادھر آئے تو پتہ احساس ہوا کہ نہیں یہ تو کم ہے، پھر جو ہے وہ نجف کی طرف روانہ ہوئے، نجف پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ علامہ صاحب ایک ہی دفعہ گئے ہیں نجف پڑھائی کے لیے، ایک دفعہ گئے ہیں، 5 سال وہاں مختلف اساتذہ جو بھی اس وقت اساتذہ تھے یقیناً ان کے لکھے ہوئے ہیں نام، اب ان چیزوں سے کچھ اتنا بڑا حاصل نہیں ہوتا ہے۔ علماء ٹائم، علماء وقت جتنے بھی تھے تمام سے انہوں نے تلمس کیا، حصول علم کیا، اور 5 سال کے بعد اجتہاد کی اسناد اپنے ساتھ لے کر واپس آ گئے۔ 5 سال میں اجتہاد کا درجہ ان کی یہ تفسیر کے آخر میں، تفسیر انوار النجف کے آخر میں انہوں نے یہ ساری دی ہوئی ہیں اپنے، جو انہوں نے ان کو اجازات یا جو مجتہدین نے ان کو اجتہاد کا درجے کی سند عطا کی تھی وہ ساری موجود ہیں۔ تو تمام اس وقت کے علماء جو مراجع تھے سب نے ان کو اجتہاد کی سند عطا کی کہ بھائی آپ اس قابل ہیں کہ آپ جا کر اپنا درس شروع کریں، درس خارج شروع کریں اور اپنی بحث اور تحقیق کریں اور
اگر فقہ پر اپنے مسائل دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں. لے کر آ گئے. اب جو ادھر پاکستان میں واپس پہنچے تو آگے وہی پاکستان، لا علمی کا دورہ، ہر طرف جہالت اور اندھیر. تو ان کو یہ سوجی کہ بہترین طریقہ اپنے علوم کو پھیلانے کا، یعنی جو چیز سمجھ آ چکی ہے، اہل بیت کا جو علم، اہل بیت کے علوم جو پا چکے ہیں، ان کو پھیلانے کا بہترین ذریعہ یہی ہے کہ کیا کیا جائے، ایک مرکز بنایا جائے، ایک درخت لگایا جائے جو پھر پھل دیتا رہے. اس بنیاد پر اپنے بزرگوں سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، جتنی زمین آپ کو اس حوالے سے ضرورت ہے، ہماری اپنی زمینیں اتنی پڑی ہیں. تو ان کے والد بزرگوار نے بہت سارا بڑا ٹکڑا زمین کا دے دیا کہ آپ یہ زمین لیں، ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ نے جو کچھ بنانا ہے. تو جیسے نبی کریم مدینہ میں آئے تھے اور آ کر خود مسجد کی بنیاد رکھی تھی اور خود مسجد کو بنایا تھا، بعین ہی اسی طرح. مزے کی بات ہے کہ جیسے ہی مدرسے کا اعلان ہوا تو بہت سارے طلاب جو تشنگان علم موجود تھے آس پاس میں، جلدی سے ان کے پاس آنے لگے. خود اپنے گاؤں سے، یعنی جاڑہ سے ان کو کتنے دسیوں افراد جو ہے وہ اس میں، اور انہوں نے یہ کیا کہ خاندان کے جتنے بھی لڑکے تھے سب کو جو ہے، جتنے بھی لڑکے تھے خاندان کے جو پڑھنے کے قابل تھے، سب کوئی مدرسے میں داخل کر دیا. بھانجے بھتیجے، اس وقت ان کے بھانجے بھتیجے ہی تقریباً بنتے تھے. علامہ قاظم حسین اسیر جاڑہکی، ان کے بھائی صادق حسین، ان کے بھائی ظہور احمد، ان کے بھائی مولانا غضنفر ثقلین، اسی طرح ان کے جو دوسرے کزن، بہت سارے صاحب کو. میرے جو والد ہیں مرحوم مولانا محمد ہاشم جاڑہوی، وہ نظر آئے ایک دن تو علامہ صاحب نے میرے دادا جی کو کہا کہ ہاں بھائی غلام قاسم ہے، یہ بچہ مجھے دے دو. تو ان کے جو علم اور روب اور دبدبہ اور سلسلہ ایسا تھا کہ میرے دادا جی نے کہا جی بسم اللہ آپ لے لیں. تو ایک 2-4 دن کے بعد سوچ بچار کرنے کے بعد، والد صاحب اس وقت 5ویں میں پڑھتے تھے، تو وہاں سے نکال کے لے گئے، مدرسے میں لے گئے اور علامہ صاحب کی خدمت میں پیش کیا. علامہ صاحب نے کہا کہ اب یہ بچہ میرا ہے، تیرا اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں ایسے. اور پھر اسی طرح ہی ہوا. علامہ صاحب نے تمام جتنے بھی اس کے بعد کی زندگی کے مراحل تھے والد مرحوم کے، وہ سارے کے سارے اپنے ذمہ لے لیے، اور سارے پھر انہوں نے بھی کبھی ایسے کہ ان کی بات کو کبھی نیچے نہیں آنے دیا ہے. تو بہرحال علامہ صاحب خود دیوار پہ بیٹھتے، جو طلاب ہوتے تھے ان کو کہتے کہ گارا بنا دے. کچھ اس گاؤں کے جو متمول یا دوسرے افراد تھے جو کام والے تھے، تجربہ کار تھے، ان سے کچھ مشورہ لیتے. خود علامہ صاحب دیواریں بناتے تھے اور طلاب جو ہے وہ گارا اور مٹی اور یہ چیزیں دیتے تھے. خود چھتیں لگائیں، خود مدرسے کی بنیاد اس طرح انہوں نے ڈالی جیسے کہ مدینہ میں نبی کریم نے یہ کام کیا تھا. خود ہی کام کر کے اصحاب کو لگا دیا کہ کام کرے. بعین ہی اسی طرح اس جلد انوار تفسیر انوار نجف کی پہلی جلد میں انہوں نے اپنے ان شاگردوں کے، خصوصی شاگردوں کے خود نام بھی حتیٰ لکھ دیے ہیں کہ یہ میرے شاگرد جو ہے اس وقت مدرسہ میں موجود ہیں یا پڑھ رہے ہیں، یا میں مطلب انہوں نے مل کر ہم نے سب نے کام کیا ہے. اور اس طرح تو بہت بڑی ایک کیا کاوش تھی. تو وہ ایک ایسا مدرسہ انہوں نے بنایا کہ جس میں پاکستان کی جو مہم ترین علماء کی لائن ہے وہ تقریباً وہاں سے مستفید ہوئے. ابھی اس وقت جو موجود ہیں ان میں مثال کے طور پر ڈکو صاحب ہیں ظاہراً، علامہ ملک اعجاز صاحب ہیں، مولانا صفدر مرحوم جو فوت ہو گئے ہیں، جنہوں نے جامعۃ المنتظر کی بنیاد رکھی ہے، وہ جاڑہ کے پڑھے ہوئے ہیں. اور اس طرح بہت سارے ہیں جن کے نام اب ظاہراً مجھے نہ بھی ممکن آئیں، لیکن اتنی بڑی پوری جو اوپر کی ساری لائن ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ مدارس اور بہت زیادہ تھے بھی نہیں. یہ میں اور ان کی شاگردوں کی تعداد تو پھر وہاں سے کسی وجہ سے، یا کیونکہ بہت بیک گراؤنڈ ایریا میں وہ ایریا بن جاتا ہے، وہاں سے کمیونیکیشن پنجاب میں بہت کم ہوتی ہے، اور زیادہ تر شیعہ کی آبادی پنجاب میں موجود تھی. اس لیے انہوں نے اس
کمیونیکیشن کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ایک گھر اپنا دریا خان جو کہ دریا کے دوسرے کنارے پر تھا. یہ ڈیرہ اسماعیل خان دریا کے اس کنارے ہے، جنوبی کنارے پر ہے، اور یہ شمالی کنارے پر دریا خان تھا، اور وہاں ریلوے اسٹیشن بھی تھا. تو انہوں نے اس آسانی کے لیے کہ بھائی تاکہ آنا جانا آسان ہو، پنجاب کے ساتھ رابطہ آسان ہو، جہاں مومنین کی تعداد زیادہ ہے اور وہاں علم کے چاہنے والے اور تبلیغ بھی بہتر ہو سکتی ہے، انہوں نے ایک اپنا گھر وہاں دریا خان ضلع بکھر میں لے لیا. پھر آخر تک وہاں ہی وہ رہتے رہے. تو اس طرح انہوں نے ایک یہ سلسلہ کیا کہ وہ چلایا، اور بہت سارے شاگرد. پھر وہاں سے وہ دیکھا کہ دوسری جگہوں پر ضرورت ہے. پھر جامعۃ المنتظر میں وہ بطور پرنسپل بھی کچھ ٹائم کے لیے موجود رہے. پھر اس کے بعد بھی بہت سارے اس زمانے میں بہت سارے ان کے شاگرد ہوئے. علامہ شیخ محسن نجفی صاحب کو میں نے یہ انوار النجف ابھی پچھلے سال جب میں لاہور گیا اور ان سے ملاقات ہوئی تو ان کو پیش کی، جب یہ نئی پرنٹ اس کی آئی ہے یہ والی، تو انہوں نے فرمایا اسی وقت سامنے ہی میرے کہ یہ میرے استاد تھے. حوزہ علمیہ جامعۃ المنتظر میں شیخ صاحب نے بھی ان سے علامہ حسین بخش جاڑہ صاحب سے تلمذ کیا تھا اس وقت. یہ ادھر کے حساب پڑے ہوئے ہیں جامعۃ المنتظر کو، یہ بہت پرانی درسگاہ ہے جامعۃ المنتظر. اس طرح انہوں نے یہ ایک سلسلہ کیا. اب میں کچھ جو ہے نا اس تفسیر کے حوالے سے بھی بات چیت کروں. بہت ساری کتابوں انہوں نے پھر لکھی، ساتھ ساتھ کتابوں کا لکھنے کا سلسلہ، یعنی تبلیغ کا سلسلہ صرف درس پڑھانے کی حد تک دیکھا کہ یہ تو کافی نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو عوام ہیں جن کو کوئی لکھا ہوا مٹیریل چاہیے ہے جو ان کے ہاتھوں تک پہنچے. نہ ہی بندوں کی رسائی وہاں تک ہو سکتی ہے اور نہ ہی سارے انسانوں کو لایا جا سکتا ہے ادھر مدرسے میں. اور ابھی تک البتہ یہ آپ دوستوں کو بتا دوں کہ ان کی مجالس کا سلسلہ کم تھا، یعنی مجالس ابھی وہ صحیح طریقے سے اس طرح نہیں پڑھتے تھے جب تک یہ کتابوں کا سلسلہ ان کا لکھنے کا جاری رہا. ابتدا میں انہوں نے سارا اپنا جو فوکس تھا وہ پہلے مدرسے کے بنانے میں، مدرسے سے فارغ تھوڑے بہت وقت نکالا تو زیادہ تر ٹائم انہوں نے اپنی کتابیں لکھنے پر دیا. اور اس کے بعد انہوں نے مجالس کا سلسلہ عمر کے آخری 10-15 سالوں میں انہوں نے یہ کیا. اس پر جو تفسیر لکھی اس وقت جن حالات میں انہوں نے یہ تفسیر لکھی یا جس ٹائم میں لکھی، اس وقت اردو میں شیعہ تفسیر موجود نہیں تھی، ایسے رائج نہیں تھی. ممکن ہے کوئی ہو، شیعہ کی کوئی اردو میں تفسیر اس طرح کی رائج نہیں تھی، موجود نہیں تھی. پورے ہندوستان اور پاکستان میں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ کوئی تفسیر ہو اور اردو میں ہو اور کسی شیعہ عالم نے لکھی ہو. تو اس وقت میزان جو کہ بہت ہی مرکزی تفسیر پچھلے سالوں میں شمار ہوتی رہی ہے تشیع کی، وہ بھی بین ہی انہی ٹائموں میں لکھی جا رہی تھی. یعنی جب علامہ صاحب ادھر تفسیر لکھ رہے تھے تو جیسے حافظ صاحب بتا رہے تھے، حافظ سید ریاض حسین نجفی حافظہ اللہ جو لاہور میں اس وقت وہ سرپرست اعلیٰ ہیں جامعۃ المنتظر کے، جیسے وہ بتا رہے تھے کہ اس وقت 4-5 جلدیں تفسیر المیزان کی بھی آئی ہوئی تھیں جب یہ تفسیر لکھ رہے تھے علامہ صاحب. اس تفسیر کے آنے سے ایک بہت نئی صورتحال ہو گئی. ایک علوم قرآن کے حوالے سے بہت بڑا یہ قدم تھا تفسیر کے حوالے سے جو اٹھایا گیا، اور اس کی اہمیت آپ اس خالی زمانے میں دیکھیں کہ کتنی ہوگی. باقی یہ ہے کہ تفسیر خود جو ہم ابھی استفادہ کرتے ہیں، خود تفسیر جو ہے، اب اگر اس کو دیکھا جائے تو اس میں بھی یہ ایک ایسی تفسیر ہے. بہت ساری تفسیریں ہم دیکھ بھی چکے ہیں اور بہت دوستوں کے سامنے کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں عرض کر چکے ہیں. اس تفسیر کی کچھ خصوصیات ہیں جو عام طور پر دوسری تفاسیر میں نہیں ملے. اب اردو میں اہل سنت کی بہت ساری تفاسیر ہیں، وہ تو بالکل ہی تقریباً وہ پرہیز کرتے ہیں مصداق آیات بیان کرنے سے، یعنی مصداق کی طرف وہ جانے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس کے آس پاس کے حالات سارے کیا تھے. اہل سنت تقریباً پرہیز کرتے ہیں، مگر یہ کہ ایسا واقعہ ہو جو
بالکل بھی یعنی ان کے عقیدے کے ساتھ ملتا جلتا ہو تو پھر وہ اس کو کہیں قبول کرتے ہیں اور لکھتے ہیں، نہیں تو عام طور پر بہت سارے واقعات بالکل اس میں یہ لفظ آنے ہی نہیں دیتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے ہوا ہے۔ مثال کے طور پر یہی جو ابھی ہم سورت پڑھ رہے ہیں سورہ مجادلہ، اس میں ایک آگے آیت آئے گی نجوہ کی، تو نجوہ کے بارے میں اس کا ایک صورتحال تھی، نجوہ کو منع کرنا، پھر نجوہ جب بغیر صدقے کے منع ہو گیا اور صدقہ دے کر اس کے جواز رکھا گیا قرآن کے مطابق، تو ادھر اس دوران کیا عمل ہوا کیا نہیں ہوا، کس نے عمل کیا کس نے نہیں کیا، کیا ہوا اور کیا وجوہات ہوئیں کہ پھر دوبارہ فوراً اس آیت کو نسخ کیا گیا۔ بس انہوں نے اتنا لکھا ہے کہ یہ آیت آئی تھی بہت سارے لوگوں کو نجوہ سے روکنے کے لیے، جب یہ تقریباً دیکھا کہ ہاں بھئی اب تو کوئی مسئلہ پوچھ نہیں رہا ہے اور بہت لوگ ڈر گئے ہیں، اور بلکہ وہ دھیان کرنے لگ گئے ہیں اور ان کو احساس ہو گیا ہے کہ نبی کے کان میں ہر وقت نئی باتیں کرنی چاہیے، تو انہوں نے آیت جو ہے وہ کیا ہو گئی، نسخ ہو گئی اور واپس ہو گیا ہو۔ بس یہ لکھ کر آگے چلے گئے۔ باقی یہ ہے کہ اس میں اس وقت کنہوں نے عمل کیا کنہوں نے نہیں کیا، یہ چیزیں تو مصادیق کے حوالے سے یہ تفسیر انوار النجف یہ ایک تاریخی پہلو رکھتی ہے، یعنی یہ ہے کہ قرآن کا جو مصداقی سلسلہ ہے وہ اس میں جم کر پیش کیا گیا ہے، خصوصاً جو بھی آیات اہل بیت کے حوالے سے تھیں یا وہ دوسری آیات جو کسی بھی واقعے کے بارے میں تھیں جس میں نبی کے ساتھ کس طرح وہ برتاؤ کیا گیا یا اصحاب نے کیا کیا اور وہ ان اصحاب میں کون کون تھے اور ان کی کیا سلسلے تھے، یا یہ ساری باتیں اس تفسیر میں آپ کو ملیں گی۔ خود میرے پاس ابھی ہمارے سامنے ہے، ہم جس کو مد نظر بھی رکھتے ہیں، الکوثر جو ہے، اس میں بھی حتیٰ ان چیزوں کی طرف بہت زیادہ توجہ نہیں ہے، کبھی کبھار کوئی ذکر کر دیتے ہیں لیکن زیادہ مصادیق کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ لیکن تفسیر انوار النجف میں تاریخی حوالے کہ یہ واقعہ کب ہوا کیسے ہوا اور اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ ہے، تو اس طرح اس تفسیر میں یہ بات بہت، اور اسی وجہ سے یہ تفسیر دلچسپ بھی ہے، کیونکہ جب آپ اس تفسیر کو دیکھ لیتے ہیں تو اس وقت آپ کو پوری اسلامی تاریخ، سیرت نبی کا ایک سلسلہ بھی آپ کے سامنے آ جاتا ہے، نبی کی گزری ہوئی زندگی آپ کے سامنے آ جاتی ہے، تاریخ اسلام سامنے آ جاتی ہے کہ کیسے ہوئی، اور پھر ایک ہے کہ جہاں جہاں فقہی آیات آتی ہیں وہاں اپنا جو فقہی مسئلہ ہے، خود اپنا فقہی موقف، کیونکہ یہ مجتہد بھی تھے تو اپنا فقہی موقف بھی اس میں بیان فرماتے ہیں، یعنی مسائل فقہ بھی وہاں بیان کر دیتے ہیں۔ ایک اور بات جو اس تفسیر میں دیکھی گئی ہے اور بعض دوسری تفسیروں میں یہ چیز نہیں موجود، وہ یہ ہے کہ بعض عربی کے غموز ہوتے ہیں، عربی بعض اوقات ایسے جگہ پہ آ جاتی ہے بات کہ اگر اس کا ظاہر دیکھا جائے تو معنی ہی غلط بنتا ہے، تو اگر کوئی بے توجہی کر کے صرف معنی اور تشریح کر کے آگے چلا جائے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جس کو تھوڑی بہت عربی آتا ہے وہ تو کہے گا کہ یہ معنی یہاں ٹھیک نہیں ہے، کیسے جڑتا ہے یہ معنی۔ مثال کے طور پر عربی میں ایک لا زائدہ ہوتا ہے، ان زائدہ ہوتا ہے، ان نافیہ زائدہ ہوتا ہے، لا زائدہ واقع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آیت ہے جس میں کہا ہے کہ ما منعک ان لا تسجد اذ امرتک، یعنی خدا کریم کہہ رہا ہے کہ جب میں نے تمہیں حکم دیا ہے سجدے کا تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، کہنا تو یہ تھا، تو کہا کہ ما منعک ان لا تسجد، کہنا چاہے ما منعک ان تسجد، معنی بھی لگا ہوا ہے تو پھر دوبارہ لا کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے، نفی اس بات بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن قرآن میں لا ذکر ہے، موجود ہے، تو اگر کوئی یہ بتانے والا نہ ہو کہ یہاں لا زائدہ ہے تو معنی کیا بن جاتا ہے، غلط ہو جاتا ہے۔ ہاں، جیسے کہ ہم نے اسی پچھلی سورہ، یہ جو سورہ ہے کیا نام ہے، سورہ حدید ہے، اس کی آخری آیت میں بھی یہی پڑھا تھا، لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ، یہاں لا 2 دفعہ آیا ہوا ہے، لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن لَّا يَقْدِرُونَ،
تو یہاں 1 لاکھ کو زائد بنائیں تو تب معنی ٹھیک بنتا ہے. اگر 1 لاکھ کو زائد پہلے لاکھ کو زائد نہ بنائیں تو کیا بنتا ہے؟ معنی ہی سارا غلط ہو جاتا ہے. تو یہ چیز اب اس کتاب میں میرے پاس یہ تفسیر بھی موجود ہے، اس میں موجود نہیں ہے، لیکن اس بات کو تفسیر انوار النجف میں بتایا گیا ہے. جہاں کوئی نحوی خاص قسم کی بات ہو، عام بات کو نہیں بتاتے ہیں، لیکن جو کوئی خاص نقطہ ہو جس کی وجہ سے معنی میں تبدیلی آتی ہو، جہاں 2 وجہ ہوں کہ بھئی ایسے بھی پڑھا جا سکتا ہے اور ایسے بھی پڑھا جا سکتا ہے، تو یہ باتیں آپ کو تفسیر انوار النجف میں ملیں گی. تفسیر انوار النجف کی ایک اور خصوصیت جو کہ عوامی ہے، وہ اس کے آیات اور سور کی خصوصیات ہیں. مثلا کہ یہ صورت پڑھیں تو آپ کو یہ فوائد ملیں گے، یہ صورت پڑھیں تو اتنی بار پڑھیں تو یہ، خصوصاً تعویذات کے حوالے سے جو قرآن میں یہ چیز موجود ہے کہ وہ انسان کو کائناتی خرابیوں سے بچاتا ہے یا کائناتی فوائد کے حصول، تکوینی فوائد کے حصول میں مدد دیتی ہیں جو آیات، وہ ساری اس میں ذکر ہے. بلکہ ایک جلد، پوری جلد ہی اسی ضمن میں علامہ صاحب نے اس کے ساتھ جوڑ دی ہے، جو کہ قرآن کی مدد سے آپ کیسے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ قرآن میں تو سب چیز موجود ہے، اس میں یہ حروف جو ہے یہ بڑے اثر رکھتے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ یہ حروف اور یہ کلمات اس طرح جیسے عام کلمات یا حروف ہوتے ہیں، یہ جو ہے اثر رکھتے ہیں اور ان کے آثار بتائے گئے ہیں کہ ان کے تکوینی آثار جو ہیں آپ نے حاصل کرنے ہیں تو یہ کام کریں. یہ بھی تفسیر انوار النجف میں آپ کو مل سکتا ہے. علامہ صاحب کی علمی حالات کے حوالے سے کہ ان کے وہ اتنے علوم پر ماہر تھے اور اتنے علوم پر اپنے دسترس رکھتے تھے. میں آخری واقعہ سناتا ہوں کیونکہ ٹائم بہت گزر گیا ہے اور واقعات اس بارے میں بہت زیادہ ہیں. کہ علامہ صاحب جب انقلاب ایران آیا تو علامہ مفتی جعفر حسین شیعہ قوم کے اس وقت لیڈر تھے. علامہ حسین بخش جاڑہ صاحب کو انہوں نے اپنا مشاور رکھا ہوا تھا، بطور مشاور ان کے ساتھ اکثر رہتے تھے. تو انہوں نے طے کیا کہ ایک دورہ ہمیں کرنا چاہیے، شیعہ قوم کی نمائندگی کر کے جا کر ایران میں انقلاب کی تبریک دینی چاہیے اور خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ ایک دوستانہ ملاقات علماء کے ساتھ اور وہاں کے مراجع کے ساتھ اور وہاں کے اتھارٹیز کے ساتھ. تو ایک وفد تشکیل دیا گیا اور یہ وفد کچھ پتہ نہیں اب ممکن ہے کہ 15-20 لوگوں پر مشتمل تھا، لیکن یہ سارے لوگ زمینی راستے سے گئے تھے. یعنی اس وقت ہوائی یا بائی ایئر جانا ان کے لیے شاید یا ممکن نہیں تھا یا خود انہوں نے یہ ترتیب دی کہ اس طرح جائیں، تو یہ بائی روڈ گئے. جب یہ بائی روڈ گئے تو کوئٹہ اور تفتان کے درمیان کا سفر ہم نے بھی کیا ہے، ان کے بعد کیا ہے، تو وہ اتنا عجیب سفر ہوتا ہے کہ جس میں سڑکیں تو ہیں، اس وقت تو بالکل سڑک نہیں تھی، لیکن ایسے چٹیل میدان میں اتنی صاف راستہ ہوتا ہے کہ حیران ہو جاتا ہے بندہ کہ یہ کارپیٹ سڑک ہے بھائی، اس طرح کے صاف، اور کتنے میلوں تک ایسے صاف چلا جاتا ہے. تو اس سڑک پہ جب سفر کر رہے تھے تو رات کو ایک جگہ بس ٹھہری. وہ ہوتا یہ تھا کہ ڈرائیور بھی بعض اوقات پتہ ہی نہیں چلتا، گم ہو جاتے تھے، اصلاً گم ہو جاتے تھے کہ جانا کدھر ہے. بعض اوقات 20-20 کلومیٹر پیچھے جاتے، سیدھا جو جا رہے ہیں پتہ نہیں اب جو ہے نا، وہ ہو سکتا ہے تھوڑی مڑتے پتہ چل رہا ہے کہ آگے کی بجائے گاڑی پیچھے جا رہی ہے. تو بعض اوقات اس طرح کتنی دفعہ پیش آیا ہے، غلط راستے پہ چلے گئے ہیں. ابھی تو بہت آسانیاں ہو گئی. اس وقت ایسے ہی رات کو نا ڈرائیور نے گاڑی کھڑی کی اور خود شاید آرام کے لیے یا جیسے جس وجہ سے بھی، تو سارے یہ لوگ، تو علامہ مفتی جعفر صاحب نے کہا کہ یہ بہترین موقع ہے، آئیں. سب جو اپنے وفد کے افراد تھے ان کو اکٹھا کیا، کہا کہ بیٹھیں، اور آسمان جو کہ صاف آسمان تھا اس وقت بالکل ایسے کلیئر. وفد کے افراد میں سے جو ماموں ظہور احمد ان کے ساتھ تھے، انہوں نے یہ بات مجھے بتائی ہے کہ مفتی جعفر صاحب نے کہا کہ سارے آ جائیں. آسمان ستاروں سے بھرا ہوا نظر آتا تھا، اور علامہ صاحب سے درخواست کی کہ علامہ صاحب آپ فلکیات کے حوالے سے ہمیں درس دیں. سوچ سکتے ہیں
کتنا استفادہ. ادھر مفتی جعفر صاحب کا ذہن دیکھیں کہ اس سفر میں جہاں مٹی مٹے ہوئے بندے، اور اس سفر میں مٹی مٹی ہو جاتا ہے، اتنا غبار ہوتا ہے، اتنا مٹی اڑتی ہے کہ آدمی کے بالکل وہاں صرف جب آدمی پہنچتا ہے، تفتان نہ پہنچتے تھے ہم بھی اسی طرح، تو صرف آنکھیں کھولتے تھے تو یہ آنکھیں نظر آتی تھی، باقی چہرے پہ مٹی ہی مٹی، باقی کپڑوں پہ بالکل ایسے کہ بھائی ٹھیک ٹھاک مت، ایسے نہیں سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ کون ہے. صرف آنکھوں والی جگہ جو ہے نا وہ کیونکہ بند ہوتی ہے نا، تو ایسے کھولتے ہیں تو پھر آنکھیں تو نظر آتی ہیں، باقی کچھ بھی. تو اس قسم کے ماحول میں علامہ مفتی جعفر حسین رات کے اس موقع پر کہ بھائی اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ آسمان ستاروں سے بھرا ہوا ہے اور علامہ صاحب فلکیات کے ماہر ہمارے پاس موجود ہیں، تو علامہ صاحب نے ان کو برجوں کے مقامات سمجھائے. یہ جو 12 برج ہیں انہوں نے سمجھایا کہ یہ ستارہ ادھر ستارے سے ملا کر یہ اقرب ہے، یہ ستارہ جاد مان رہا ہے. دیکھ لیں کہ یہ ستارہ آپس میں یہ مل کر یہ جاد بن رہا ہے، یہ ستارہ اسد بن رہا ہے، یہ یعنی ان ابراج کو ملایا جائے تو یہ اسد بن رہا ہے. یعنی یہ جو 12 برج ہیں جو آپ پڑھتے ہیں، انہوں نے ایک ایک کر کے سب کو سمجھایا اور بتایا کہ دیکھ لیں. اور جب درس کے بعد جو سمجھدار تھے ان کو واقعا نظر آتا تھا کہ یہ اقرب بن گیا ہے، واقعا ایک بچھو ہے، نظر آ رہا ہے بچھو آسمان میں، ایک شیر آسمان میں نظر آ رہا ہے، دلو آسمان میں نظر آ رہا ہے کہ کیسے وہ بن جاتا ہے. اور پھر یہ بتایا کہ جب چاند جو ہے، کیونکہ چاند کے مواقع آپس میں اوپر نیچے ادھر ادھر، تو جب چاند اس بچھو والے ایریا سے گزرتا ہے نا، 2.5 دن چاند بچھو والے ایریا سے گزر رہا ہوتا ہے. تو ادھر جو ہے نا ہمیں بتایا گیا ہے کہ سفر بھی نہ کریں اور نکاح بھی نہ کریں، کیونکہ اس کے اثرات اچھے نہیں ہوتے ہیں جب یہ اس بچھو والے ایریا سے گزرتا ہے. تو یہ ادھر درس انہوں نے سمجھایا اور آنکھیں کھلی رہ گئی لوگوں کی کہ عجیب ہے، ایسے ایسے صاحب علم ہمارے پاس پڑے ہیں اور عوام ہے کہ جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس اتنے بڑے علم کے مینار موجود ہیں اور تاکہ ان سے استفادہ کیا جائے یا ان کو اپنے اس فیور میں جگہ دی جائے. بہرحال خدا غری کی رحمت کرے علامہ حسین بخش جاڑہ مرحوم کو، اور ہمیں ان کے ساتھ جتنا بھی ہو سکے ان کے ان دیے ہوئے علوم سے اور دی ہوئی کتابوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.